آن لائن ارننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ ایٹ لیسٹ 3 سے 5 ہزار سے سٹارٹ لے. ہم کیا کریں کہ جی ہم گھر بھی بیٹھے رہیں, ہم مارکیٹ بھی نہ جائیں, ہم دراز پہ بھی کام کر لیں. اس کے لیے ان کے پاس 2 آپشن ہیں. ابھی آپ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو آپ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا ڈراپ شپنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا اپنا اسٹور وغیرہ بنایا ہوا ہے؟ یہ کب سے اسٹارٹ ہوئے ہیں؟ یہ تو پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں. بلکہ دیکھیں یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ میرے لیے آپ پہلی دفعہ ہی بتا رہے ہیں, ورنہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی آپ آن لائن کام بھی کریں یا آن لائن ارننگ بھی کریں, اپنا سیٹ اپ بنائیں, اس کا بہترین سولوشن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پوسٹ آفس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انٹرنیشنل بھی شپنگ کر سکتا ہے. یہ مجھے خود ابھی پتہ چل رہا ہے. ہاں, راز کے بارے میں آپ بتائیں گے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ اپ لیا تھا, کون سے ایسے پروڈکٹس تھے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ اپ لیا تھا, اور یہ اسٹارٹ میں کتنا مشکل اسٹیپ تھا آپ کو؟ گھر بیٹھے آپشن مل رہا ہے. ایون کہ آپ یہاں تو PKR میں کمائیں گے, وہاں آپ ڈالرس میں کمائیں گے. السلام علیکم, ڈبل ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان. آج کل ہر انسان آسانی کی طرف جا رہا ہے اور ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ ہارڈ ورک سے ہٹ کے اسمارٹ ورک کی طرف آئے. اسی چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وی این جوائنٹس کے CEO جلال خان. السلام علیکم جلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جلال بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, آپ نے اپنے آفس آورز میں ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. جلال بھائی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کچھ ایسے طریقے یا اسکلز ہماری آڈینس کو بھی بتائیں کہ آن لائن ارننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, آن لائن ارننگ کو لے کے پاکستان میں اسپیشلی جو ہے بہت زیادہ کریز ہے, اور ہر کوئی جو ہے پاکستان میں وہ آن لائن ارننگ کے ذریعے جو ہے پیسہ کمانا چاہ رہا ہے. ایسی ہے اسپیشلی پاکستان میں اگر بات کریں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی بہت جلد از جلد میں جو ہوں راتوں رات امیر ہو جاؤں اور کیا کہتے ہیں فوراً سے پیسہ کمانا شروع کر دوں. لیکن جو راتوں رات امیر ہونے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پریزاد ڈرامے تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اسے ریئل لائف میں دیکھیں تو کیا کہتے ہیں ایسا تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے لازمی ہمارے پاس اسکلز ہونی چاہیے, لازمی ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں یا تو ہمیں ای کامرس والی سائٹ پہ جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, یا پھر ہمیں یعنی کہ کوئی ایسی ہمارے پاس اسکلز ہوں کہ جس کے بہاف پہ یا تو ہم سروسز دیں, ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ ہے تو ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا اپنا پروڈکٹ ہو. بالکل ایسی ہے. جلال بھائی آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں گے, آپ نے کس طریقے سے اسٹارٹ اپ لیا تھا اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد, اور کس طریقے سے آج آپ اس مقام تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی وہ 2021 میں ہوئی تھی, اور میں نے محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان سے میں نے BS کمپیوٹر سائنس کیا تھا. تو اس کے بعد کیونکہ میری جو مین ایکسپرٹیز ہیں وہ روبوٹکس میں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں, BS کمپیوٹر سائنس میں نے کیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا, ایک سافٹ ویئر ہاؤس جوائن کیا جس کا نام تھا ٹاپ ایج ٹیکنالوجیز. تو وہاں پر میں نے تقریباً 2 سال تک کام کیا ایز اے روبوٹک ایکسپرٹ. تو وہاں پر 2 سال کام کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ اب مجھے تھوڑا سا موو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ویسے بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے کو ایک جگہ پر بھی بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, اس سے اس کی قدر میں یا تو کمی آ سکتی ہے یا اس کو موو نہیں کر سکتا وہ آگے نا اسپیشلی نا. تو پھر میں نے کیا سوچا کہ مجھے باہر موو کرنا چاہیے, کیونکہ جو روبوٹکس اور AI کی فیلڈ ہے اس کا کریز باہر بہت زیادہ ہے بنسبت بالکل پاکستان سے باہر اس کا بہت کریز ہے, بہت اسکوپ ہے. تو پھر میں دبئی میں نے موو کیا, وہاں پر میں نے بہت اپلائیاں کی اور وہاں پر پھر میں نے جاب بھی میری لگ گئی تھی. بس پھر کسی فیملی ایشوز کی وجہ سے مجھے واپسی آنا پڑا. تو اس کے بعد پھر اب یہی کہ میں نے پھر اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. سیٹ اپ تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے بالکل چھوٹے سیٹ اپ سے اسٹارٹ کیا تھا, جس کے اندر اگر میں ای کامرس کی بات کروں تو میں نے صرف دراز سے اسٹارٹ لیا تھا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ میرا مین کام جو تھا وہ روبوٹکس کا تھا, مجھے شوق بھی روبوٹکس کا تھا, AI کا تھا کہ میں نئی سے نئی چیزیں بناؤں, نئی سے نئی چیز ایجاد کروں. میرا شروع سے یہی شوق تھا بس کہ میں کچھ نیا بناؤں. اسی طریقے سے میں نے اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ میں بھی میں نے اپنا ایک اسمارٹ ہیلمٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے, اس ہیلمٹ کی وجہ سے جو ہے پاکستان لیول پہ میں نے نیشنل آئیڈیا بینک ایک کمپٹیشن تھا اس میں پاکستان لیول پہ ون کیا. اس کے علاوہ مائکروسافٹ امیجن کپ تھا, اس میں نے پاکستان لیول پہ رنر اپ رہا ہوں, اور جس کی وجہ سے مجھے جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے 30,000 میں ملا. تو میرا یہی شوق تھا کہ میں نئی سے نئی چیز بناؤں, اور میں نے جو اپنا یہ سیٹ اپ بنایا ویژن جائنٹس کا, یہ بھی میں نے یہی سوچ کے بنایا کہ یہاں پر کچھ نیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بس روبوٹکس اور IoT کے ساتھ ساتھ پھر اب یہاں پر میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور گیم ڈیولپمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو اسٹارٹ میں نے لیا تھا لوکل ای کامرس سے, دراز سے لیا تھا اسٹارٹ. اب دراز کے ساتھ ساتھ اب ہم ٹوٹلی جو ہے ہم
انٹرنیشنل کی طرف موو کر گئے ہیں, جس میں امیزون ہے, ای بے ہے, اٹسی ہے اسپیشلی, اور ٹک ٹاک شاپ. دراز کے بارے میں آپ بتائیں گے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ اپ لیا تھا, کون کون سے ایسے پروڈکٹس تھے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ اپ لیا تھا, اور یہ اسٹارٹ میں کتنا مشکل اسٹیپ تھا آپ کے لیے؟ دیکھیے دراز کی تو میری بہت زیادہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, اور جو کہ ساری زندگی شاید مجھے نہ بھولے. دراز میں تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً 2021 سے اسٹارٹ لیا تھا, تقریباً 2020-21 سے, یعنی کہ ڈیورنگ جاب ہی میں نے اسٹارٹ لے لیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اسٹارٹنگ میں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا, کون سے پروڈکٹ سے اسٹارٹ یعنی کہ کروں. ہر بندہ کوئی نیا مشورہ دیتا تھا. اب دراز میں اسپیشلی لوگوں کو بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیل کیا کرنا ہے. شوق تو سب کو ہوتا ہے کہ جی بیچنا ہے بیچنا ہے بیچنا ہے, لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ سیل کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی ایسے ہی ہے کہ مارکیٹ گھوما پہلے جو ہے اپنے ملتان کے, کیونکہ میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں, تو میں نے ملتان کی لوکل جو ہے مارکیٹ کو وزٹ کیا. لوکل مارکیٹ میں بھی ہول سیل مارکیٹ کو وزٹ کیا کہ جی یہاں پر کون کون سی پروڈکٹس ہمیں مل سکتی ہیں. تو سب سے پہلا پروڈکٹ میں گیا موبائل ایسیسریز کی شاپ پہ. تو وہاں پر بھی کیونکہ دیکھیں نا, ہر جو نیو سیٹ اپ اسٹارٹ کر رہا ہے ای کامرس کا, اس کو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک بائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا سیل کرنا ہے. اگر وہ کوئی پروڈکٹ سلیکشن کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک بائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجبوراً اس نے کیا کرنا ہے کہ 10 سے 12 چیزوں کی اس نے پکچرز پہلے لگانی ہیں, اور آرڈر آنے پر ہی اس نے فلفل کرنا ہے, کیونکہ جب تک اس کے آرڈرز کی رن ہی نہیں آئے گی وہ اس کا اسٹاک بائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا. میں اسٹاک بائی کرنے گیا تو پہلے تو میں نے پکچرز وغیرہ کے لیے بہت کوشش کی. ایک دفعہ گیا پکچرز بنائی, 2 دفعہ گیا پکچرز بنائی. تو جب میں مسلسل ایک دکان پہ 6 دفعہ گیا تو انہوں نے کیا کیا, میرے ہاتھ سے چیز انہوں نے لے لی. انہوں نے کہا جی اگر آپ نے چیز بائی کرنی ہے تو آپ کریں, ادروائز آپ پکچرز بنانا الاؤ نہیں کرتے ہم آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں نا, کوئی ہول سیل شاپ پہ کوئی ایسے آپ کو بار بار پکچر بنانا الاؤ نہیں کر سکتا. آ جاتے ہیں, بالکل تنگ آ جاتے ہیں. تو بس پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ بھی ہوا, تھوڑا سوچا کہ میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. تو بس کرنا یہ ہوا کہ اسکپ نہیں کیا. اسی رات کو مجھے جس پروڈکٹ کو اس نے میرے ہاتھ سے چھینا تھا, الحمدللہ اسی رات کو میرا پہلا آرڈر اس کا آ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ تھا موبائل چارجر تھا ویوو کا. ٹھیک ہے, اچھا تو رات کو جب میں دیکھا کہ ماشاءاللہ پہلا آرڈر آ گیا, میں سو گیا. تو جب میں صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو 83 آرڈرز اسی پروڈکٹ کے آئے ہوئے تھے میرے. تو ایک الگ سی موٹیویشن دل میں آئی, اور ایک خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیم کسٹمر نے 83 آرڈر نہ کر دیا ہوں. تو بس پھر کیا ہوا کہ جب دیکھا ساری ڈیٹیلز تو سارے آرڈرز ڈفرینٹ تھے. تو ایک الگ سے خوشی, ایک الگ سے موٹیویشن آئی کہ نہیں بس اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو بس پھر ورکنگ شروع کی, موبائل ایسیسریز سے اسٹارٹ لیا. پہلا اسٹاک میں نے تقریباً 350 چارجرز کا میں نے بائی کیا تھا. زبردست. اس کے بعد پھر موبائل ایسیسریز کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے جم سپلیمنٹس کی طرف چلا گیا میں. اس کے علاوہ جو ہے کلاتھنگ والے سائڈ پہ چلا گیا. تو اس طریقے سے میں نے اپنے جرنی کا آغاز کیا. یہ آپ نے دراز سے اسٹارٹ اپ لیا؟ میں نے دراز سے اسٹارٹ اپ یہ کیا. جب لوکل مارکیٹ میں آپ کام کر رہے تھے, آپ کا کام جب چل پڑا, اچھا لیول پہ آ گیا کام, تو یہ کس طریقے سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ یہ پراپر مطلب لوگوں کو ٹریننگ بھی دیں, اس چیز کے بارے میں سکھائیں, اور یہ اب انٹرنیشنل لیول پہ آپ جیسے چیزیں اب سیل کر رہے ہیں, ای بے پہ ہو گیا, اٹسی پہ ہو گیا, تو یہ کس طریقے سے آپ کو آئیڈیا؟ دیکھیں سیٹ اپ کا آغاز کی اگر بات کریں تو یہ تو آغاز کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں بس اپنا خود ہی سے ہی ورکنگ کر رہا تھا, ای کامرس میرا چل رہا تھا, دراز پہ ورکنگ چل رہی تھی. تو بس پھر میرا خیال آیا کہ کیوں نہ اگر جو میں ورکنگ کر رہا ہوں تو یہ میں لوگوں کو بھی ٹریننگ دوں, کیونکہ ملتان میں اسپیشلی جو ہے یہاں پر اتنا اسکوپ نہیں تھا اس ٹائم تک ان چیزوں کا. لوگ کام کر رہے تھے وہ انٹرنیشنل پہ زیادہ کام کر رہے تھے, کیونکہ اس ٹائم جو زیادہ کریز تھا وہ امیزون کا تھا. ہر انسٹیٹیوٹ میں صرف امیزون کی ہی بات ہوتی تھی, کوئی دراز کی طرف تو بات ہی نہیں کرتا تھا. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, اس ٹائم میں مجھے بھی یاد ہے 2020-21 میں تو یہاں پہ تھا کہ جس روڈ سے بھی آپ گزرو نا, ہر جگہ پہ امیزون سکھا رہے ہیں, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے. بالکل ایسی ہے, لیکن دیکھیں نا ہر کسی کی صرف ایک ہی لائن تھی, ہم سے کورس کریں اور گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں. ایسی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ لاکھوں کمانے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں لاکھوں لگانا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ کیا کرتے تھے کہ جی کورس کر لیا 30,000 کا, 40,000 کا کورس کر لیا, اب کیا کریں, کیوں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب لوگ 30,000 کا کورس کر کے اور فارغ پھر رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے تھے جی امیزون اسکیم ہے. کیوں, کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ اس پہ انویسٹمنٹ درکار ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں LLC بنوانی ہے, کیونکہ پاکستانی ڈیٹیلس پہ تو اکاؤنٹ ہی نہیں بن سکتا تھا. یا تو ہمیں UK کی LTD بنوانی ہے جس پہ ایٹ لیسٹ ہمارا 60,000 to 70,000 لگنا ہے, یا پھر LLC ہمیں بنانی ہے جس میں ایٹ لیسٹ ہمارا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لگنا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ ایٹ لیسٹ
3 سے 5 ہزار سے اسٹارٹ لے. تو دراز کا کام ہی ایسا تھا کہ ہم نے 3 سے 5 لاکھ سے اسٹارٹ لیا اور 3 سے 5 ہزار سے اسٹارٹ لیا. جی تو اس لیے پھر میں نے جو اس کی ٹریننگ اسٹارٹ کی. ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے ان کو میں نے جو ہے آفس میں شفٹ کیا اور ان سے میں نے اپنا کام کیا. تو جتنے لوگوں کو آپ نے ٹریننگ دی ہے ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے آگے جا کے مطلب اپنے اکاؤنٹس اچھے لیول پہ لے کے گئے ہوں یا آگے جو کامیاب ہوئے ہوں؟ دیکھیں جب میکسیمم کتنی ارننگ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں اس ٹائم میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ خود بھی دراز پہ کام کر رہے ہیں اور آگے وہ خود لوگوں کو ٹریننگس دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایجنسیز بنا لی ہیں, اپنے سیٹ اپ انہوں نے بنا لی ہیں ماشاء اللہ سے. اب انہوں نے خود کی جو ہائرنگ کر کے لوگوں سے وہ اپنا کام کروا رہے ہیں. تو ایسی تو کافی ایگزامپلز ہیں, ایک نہیں ہیں, کوئی ملٹیپلز ایگزامپل ایسی ہیں کہ جو کہ ماشاء اللہ دراز پہ ورکنگ کر کے اور وہ اچھی بلی ارن کر رہے ہیں. اس کے اندر فیمیلز بھی کافی ہیں اسپیشلی جو کہ گھر بیٹھ کے اپنی ورکنگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا دراز پہ زیادہ تر جو ورک ہوتا ہے نا وہ سیزنل ورک ہوتا ہے, جولریز اسپیشلی. اب ایون کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا, اب لوگ کہتے ہیں نا اسپیشلی خواتین, وہ کہتی ہیں کہ جی ہم مارکیٹ نہیں جا سکتے, ہم دراز کی سورسنگ کے لیے اسپیشلی ہم مارکیٹ نہیں جا سکتے, کیونکہ اکثر کچھ ایسی یعنی کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں وہ مارکیٹ ویسے بھی نہیں جاتی. وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, ہم کیا کریں کہ جی ہم گھر بھی بیٹھے رہیں, ہم مارکیٹ بھی نہ جائیں, ہم دراز پہ بھی کام کر لیں. اس کے لیے ان کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن ہے کہ وہ دراز ڈیجیٹل پہ موو کر سکتے ہیں. دراز ڈیجیٹل کیا ہے کہ ہم اس پہ ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایسے پروڈکٹ جو کہ فزیکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لائک ہم کہہ سکتے ہیں میگزین, بکس, PDF بکس, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایپس ہوتی ہیں, ہمارے پاس آرٹیکلز ہوتے ہیں. ایون کہ ایک ٹائم ایسا تھا 2022-23 کی بات ہے کہ میں نے اپنا ایک نا دراز ڈیجیٹل کا شاپ بنائی. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں نے کیا کیا, سب سے پہلے انگلش کی جو بکس ہوتی ہیں جس میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, مجھے ابھی تک یاد ہے نام, اس طریقے سے باقی اور بھی بکس تھیں بزنس سے ریلیٹڈ, اس کو میں نے لگا دیا. میں نے لگایا 99 روپیز کا. ٹھیک ہے, اب لوگ تو ہوتے ہیں نا لالچی تھوڑا سا نا, وہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ نا ہمیں تھوڑا سا فری شپنگ مل جائے. اب دیکھیں ایک پروڈکٹ ہے ہی ڈیجیٹل, میں نے کیا کیا اس ڈیجیٹل پروڈکٹ پہ فری شپنگ دے دی. میرے کوئی شپنگ چارجز تو نہیں ہے اس پہ, میں نے کیا کیا اس پہ فری شپنگ دے دی. میرے شپنگ چارجز تو ویسے بھی نہیں لگ رہے تھے. اب لوگوں نے کیا کیا, دراز پہ آتے فری شپنگ والے آپشن پہ کلک کرتے, میرا پروڈکٹ ٹاپ پہ آ جاتا. لوگوں نے آرڈر پلیس کرنا شروع کر دیا. پھر میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آئی, میں نے کیا کیا, بائی 1 گیٹ 1 فری کر دیا. اب کوئی ایک بک بائی کرتا, میں دوسری, اب جہاں میں ایک بک کسی کو PDF بھیج رہا ہوں تو دوسرے بک بھیجنے میں شاید مجھے ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جی ایک پروڈکٹ ہے جی وہ فری شپنگ میں بھی ہے اور بائی 1 گیٹ 1 فری بھی مل رہا ہے, وہ بھی 99 روپیز میں. ایک دن میں میرے پاس تقریباً 50 سے 100 آرڈر آنا ان کے اسٹارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوا کہ میری کوئی محنت نہیں تھی, وہی بکس جو میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی تھی وہی میں نے بیچنا شروع کر دی. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ تو بزنس کا وہی ہوتا ہے کہ جی جو آتھر تھا اس نے ریسٹرکشن لگا دی اور میں سیل نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ناول سیل کر سکتے ہیں. عید کی دنوں میں اسپیشلی جو ہے آپ کوکنگ کے جو ہے بک سیل کر سکتی ہیں, مہندی کے ڈیزائن سیل کر سکتی ہیں خواتین. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے ری سیلنگ کا, کہ آپ کوئی آن لائن ایسے وینڈر ڈھونڈ لیں, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ کو فزیکل نہ جانا پڑے, آپ ان سے آن لائن اپنے پاس سامان منگوا لیں, آرڈر آ جائے ان کو بھی. تو یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس ان خواتین کے لیے کہ جو گھر بیٹھ کے اور دراز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت زبردست اپرچونیٹی ہے اور بڑا اچھا آپ نے دیا ہے. آپ تھوڑا سا اگر ہو سکے تو آپ اپنے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ بتا دیں, یا کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کس حوالے سے ہو جائے؟ جی ایسا ہے کہ میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے 0308 00586000, یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر ہے. اور میرا خود کا آفس بھی ہے گلگشت کالونی ملتان میں, گول باغ کے بالکل پاس, سٹی مال زاویہ اسکول کے بالکل ساتھ. ٹھیک ہے, ویژن جائنٹس کے نام سے ہے. تو اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے تو وزٹ بھی کر سکتا ہے اور وہاں آ کے ٹریننگ بھی لے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آن لائن ٹریننگ لینا چاہتا ہو تو آن لائن ٹریننگ بھی ہے؟ جی بالکل, ہم آن لائن اور فزیکل دونوں ٹریننگز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. زبردست, یہ تو بہت اچھی چیز. جی بالکل, اگر جن کے فار ایگزامپل اگر کوئی ملتان کے قریب نہیں رہتا, فار ایگزامپل اگر کوئی کراچی سے یا سندھ سے یا سرحد سے کہیں سے بھی کسی اور علاقے سے ہے جو فزیکل ہمارے پاس نہیں آ سکتا, تو وہ کیا کر سکتا ہے, وہ ہم سے آن لائن ٹریننگ بھی لے سکتا ہے. زبردست, یہ تو بہت اچھا اپرچونیٹی آپ نے دی ہے. کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر دوسرا بندے سے ہی پوچھو کیا کر رہے ہو, کچھ بھی نہیں کر رہے, جاب ہنٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے, اور کچھ بھی نہیں ہے, کہیں سے کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ تو اپنا کاروبار کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, ہر چیز میں جو ہے ایک اسکل ریکوائرڈ ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جابز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے ہمارے پاس جابز؟ جابز اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسکلز نہیں ہیں.
اب دیکھیں آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں جاب کے لیے, کسی کے پاس جا رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں آپ, اس نے آپ سے سب سے پہلا سوال کیا کرنا ہے, آپ کو آتا کیا ہے. اس نے نہ آپ کی CGPA دیکھنی ہے, نہ آپ کی ڈگری کے نمبرز دیکھنے ہیں, نہ آپ سے یونیورسٹی کا نام پوچھنا ہے, کیونکہ اس کو اس سے سروکار نہیں ہے. اس سے سروکار کیا ہے کہ آپ کو کام کیا آتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کی CGPA کا چارٹ نہیں ڈالنا, اس نے آپ کی اسکلس کے جو ہے اپنی ورکنگ کروانی ہے. تو اگر آپ کو ورکنگ اچھی آتی ہے تو آپ کیا کریں, کہیں بھی اپلائی کریں, آپ کو ہر کوئی رکھ لے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہر جگہ پہ جو ہے سفارش چلتی ہے, پیسہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیز مشہور ہو چکی ہے. ہمیں جاب نہیں مل رہی, فلاں کو رکھ لیا, فلاں کو رکھ لیا. کیوں رکھ لیا؟ اگر آپ کے پاس اسکلز ہوں, اگر دیکھیں آپ کے پاس اسکل, آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اپنی اسکلز وہاں شو کریں, اپنے گگز بنائیں, آپ کو خود ہی آرڈر آ جائے گا. آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو, ٹھیک ہے. آپ کو تو یہ رونے کی ضرورت ہی نہیں کہ جاب نہیں ہے, گھر بیٹھے اپرچونیٹیز ہیں. گھر بیٹھے ہر دیکھیں نا, میل فیمیل دونوں کے لیے ہے. اب اکثر فیمیلز کا یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر جا کے جاب نہیں کر سکتے. نہ کریں, بالکل نہ کریں. آپ کیا ہے کہ آپ فائیور کا اکاؤنٹ بنائیں, اپور کا اکاؤنٹ بنائیں, آپ کو گھر بیٹھے آپشن مل رہا ہے. ایون کہ آپ یہاں تو PKR میں کمائیں گے, وہاں آپ ڈالرس میں کمائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس اسکلز آنی چاہیے. اچھا, ایک چیز آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ نے جب دراز کے اسٹارٹ اپ لیا تو آپ نے اپنی جرنی بتائی, ہمیں شیئر کیا. اس کے بعد جب آپ یہ انٹرنیشنل لیول پہ آئے ہیں, جیسے eBay, Etsy وغیرہ کا آپ بتا رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ کس طریقے سے اسٹارٹ اپ کیسے لیا, اور ابھی آپ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو آپ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا ڈراپ شپنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا اپنا اسٹور وغیرہ بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میرا آنے کا جو مین مقصد تھا نا, وہ دراز سے میں تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوا, کیونکہ میں دیکھیں نا ہر چیز کی ایک خاصیت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خامی بھی بتائی جائے, تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں, جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ یوں نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ کے اسٹارٹ تو لیں, بعد میں جو ہمیں ایشوز آئیں وہ ایشوز ان کو بھی آئیں, وہ کہیں جی ہمیں تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں. ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہوئے کہ موسٹلی جو ہمارے یہاں سے پارسل جاتے ہیں دراز کے, وہ COD پہ جاتے ہیں, کیش آن ڈلیوری پہ جاتے ہیں. اب ہمارے جو ڈلیوری والے جو حضرات ہیں, جو کمپنیز ہیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود اس کام میں آلموسٹ ملوث ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پارسل یہاں سے 20-20 ہزار کے پارسل گئے, ایک پارسل 20-20 ہزار کا بھی گیا. وہ کیا کرتے ہیں, اس میں سے چیز نکالی, کوئی اور چیز ڈالی اور ریٹرن بھیج, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایسا کرتے ہیں کہ جی پارسل منگوا کے ریسیو نہیں کرتے, جس کی وجہ سے دیکھیں نقصان سارا کس کا ہوتا ہے, سیلر کو ہوتا ہے. اب میرے ساتھ کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے 20-20 ہزار کے جم سپلیمنٹ سیل کیے ہیں, کیونکہ میری شروع سے عادت یہ ہے کہ میں کوالٹی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. بے شک مجھے 10 روپے بھی نہ بچیں, لیکن میں کوالٹی کے معاملے میں کمپرومائز, اسپیشلی جو کھانے پینے کی چیز ہو. اب میں نے سپلیمنٹ 18,000 کا پرچیز میں نے سیل کیا, ٹھیک ہے, 22,000 کا. اب وہ پارسل جب گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا, اس پارسل کو کھولا ہے, اس کے اندر ایک پلاسٹک کے ڈبے میں آٹا ڈال کے اور مٹی ڈال کے مکس کیا ہے, اور وہ ڈبہ میں ڈال کے اور وہ جو واپسی بھیج دیا کہ جی کسٹمر نے ریسیو نہیں کیا. اب جب میں نے اوپن کیا ہے تو اس کے اندر مٹی نکلی ہے. اب دیکھیں, وہ سیدھا میرے 18, کیونکہ میں 22,000 کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا, میرے 18,000 سیدھا ویسٹ گئے. اس کے علاوہ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پارسل ہمیں واپسی, جب کسٹمر کو ریسیو نہیں کرتا اور واپسی بھیج دیتا ہے, ہمیں ریسیو ہی نہیں ہوتے اکثر. اس وجہ سے نا تھوڑی سی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے. تو بیچ میں یہ ایشوز بہت آئے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے نا لوکل کو تھوڑا سا کم کر دیا تھا اور انٹرنیشنل کی طرف ہم نے موو کر لیا تھا, کیونکہ اسٹارٹ میں نے لیا ہی لوکل سے تھا. تو انٹرنیشنل میں جیسے ہم نے موو کیا تو اس ٹائم ٹک ٹاک شاپ کا بہت کریز تھا, ابھی بھی ہے. وہ اسٹارٹ ٹک ٹاک شاپ سے لیا. امیزون کا یہ تھا کہ ہم اپنا نہیں کر رہے تھے, ہم کلائنٹس کے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کلائنٹس, کیونکہ ہم نے فائیور سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اسکلز ہیں, ہم نے فائیور کی گگ بنائی اور وہاں سے ہمیں جو ہے مل گئے کلائنٹس, ٹھیک ہے. اب تو ہم نے صرف ہم امیزون کے جو ہے اکاؤنٹ ہیں وہ ہم کلائنٹس کے چلا رہے ہیں, ٹک ٹاک شاپ کے ہمارے اپنے اور کلائنٹس کے بھی ہیں, ساتھ ساتھ ہم eBay کا چلا رہے ہیں اور Etsy کا چلا رہے ہیں. اور eBay اور Etsy کے لیے اسپیشلی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو ای کامرس کرنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آج کل پاکستانی ڈیٹیلز پہ eBay اور Etsy کے اکاؤنٹ کریٹ ہو رہے ہیں. اچھا جی, ہم پاکستانی ڈیٹیلز پہ eBay Etsy کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے ہم انٹرنیشنل بزنس کر سکتے ہیں. یہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں؟ یہ تو پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں, بلکہ یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ میرے لیے آپ پہلی دفعہ ہی بتا رہے ہیں, ورنہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں پتا. دیکھیں, اسٹارٹ اس کا امیزون کا بھی ہوا تھا پاکستان میں نا, پاکستان میں امیزون کا بھی اسٹارٹ ہوا تھا, پاکستانی ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ بنے تھے, لیکن بس پھر وہ فراڈ ہوا تھا. وہ پاکستان پہ بالکل پاکستان میں بہت زیادہ فراڈ ہوا تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے, انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا کبوتر ٹرک. کبوتر ایسی کہتے ہیں نا کبوتر اڑان, بالکل. تو اس میں یہی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جی آرڈر انہوں نے لیے,
ایک چیز ہے $100 کی, انہوں نے اسی کو $50 کا لگا دیا. اب $50 کا لگایا, کسٹمر دیکھتا ہے اتنی سستی چیز, وہ آرڈرس پہ آرڈرس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب پے آؤٹ ہوتا ہے, وہ ڈیلی پے آؤٹ پہ انہوں نے کر رکھا ہوتا ہے نا سیٹنگ. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جی آرڈرز آئے ہیں آپ کے پاس $5,000-6,000 کے, پے آؤٹ نکالا ہے, فیک ٹریکنگ ڈالی ہے اور پے آؤٹ نکال لیا, آگے چیز نہیں بھیجی کیونکہ فیک ٹریکنگ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو فیک ٹریکنگ ڈالی ہے, ٹریکنگ نمبر ڈالا ہے اور پارسل بھیج دیا. اب وہ کہ وہ آرڈر فلفل کر دیا ان کی نظر میں, لیکن پارسل نہیں بھیجا اور پیسے نکال لیے. تو جب ان کسٹمر ان کے جو پرچیز کرنے والے ہیں جب وہ شکایت کرتے ہیں, جب شکایت بہت زیادہ موصول ہوئی اور جب دیکھا گیا کہ جی یہ تو پاکستان کی ہی آئی پی ہے, آئی پی ایڈریس وہ ہو جاتا ہے نا, گیٹ ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کی آئی پی ہے. تو وہ موسٹلی میاں چنو کے تھے. میاں چنو والے جو اگر ویور ہیں تو مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز. وہ اس میں یہ ہے کہ وہاں کے موسٹلی زیادہ تھے خانے وال کے تھے, پیچا وطنی کے تھے, ہمارے ملتان کے بھی تھے, تھوڑے بہت تھے لیکن زیادہ نہیں تھے. تو ابھی تک تو ٹھیک تھے بیچارے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ نا وہاں کی یعنی کہ زیادہ ڈائریکٹ ہوئے, تو انہوں نے امیزون والا نے پاکستان سے بین ہی کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ امیزون بین ہو گیا پاکستان سے. وہ اس لیے بین ہوا تھا کہ پاکستانی آئی پی پہ اکاؤنٹ آپ بنا ہی نہیں سکتے. لیکن اب اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستانی آئی پی پہ پاکستانی ڈیٹیلز پہ آپ ای بے اور ایٹسی کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو مطلب کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں امیزون بین ہوا تھا, یہ بالکل اپوزٹ بولا جا رہا ہے. امیزون نے پاکستان کو بین کر دیا تھا, صحیح ورڈ ہاں صحیح ورڈ بالکل یہی ہے, بالکل یہی ہے, صحیح ورڈ تو یہی بنتا ہے. ویسے یہ ہماری قوم میں یہ ہے کہ ان کو جو بھی اپرچونٹی ملے نا تو یہ ایک نمبر کام کی طرف نہیں جاتے. نہیں دیکھیں نا, لوگوں نے اچھا استعمال بھی کیا ہے, لیکن یہ چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو بدنام نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ نا وہ جو یعنی کہ لوگ ہیں نا جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, یہ صرف وہی لوگ تھے. باقی اچھا لیکن لوگوں نے اچھا بھی یوز کیا اس کا. تو سب پہ لگ گیا نا, وہ تو ظاہر سی بات سب پہ لگتا ہے, وہ تو لگتا ہی لگتا ہے, یہ تو حقیقت ہے. تو اس کو جو ہے آپ ایٹسی اور ای بے کو جو ہے پاکستانی ڈیٹیلز پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کے جو ہے پلیٹ فارم کے ذریعے بتا سکتا ہوں. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں نا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ویڈیو دیکھیں تو کچھ ارننگ کی طرف آئیں. ایسا نہ ہو کہ صرف بس ویڈیو دیکھی اور بس ہو گئے اس کے بعد میں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم پاکستانی پروڈکٹس بھی باہر سیل کر سکتے ہیں ایٹسی اور ای بے کے ذریعے. ایٹسی ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ہینڈ میڈ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں. ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں آپ وال ڈیکوریشن کا سامان, کپڑوں کا سامان, کپڑے سیل کر سکتے ہیں جو ہاتھ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ جرسیاں بھی ہوتی ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی, اکثر لوگ بناتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وال ڈیکوریشن, ٹرے اور وائلٹ بیلٹ, ٹھیک ہے نا. ایون کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی اور چیز ایسے ڈیکوریشن, آپ رنگز سیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ہم عام انگوٹھیاں پہنتے ہیں چاندی کی, ٹھیک ہے نا, یہاں پر ہمیں 5-6 ہزار کی کاسٹ پڑتی ہے, اور وہاں پر وہی جو رنگ ہے تقریباً یہ پاکستانی تقریباً 40 سے 45 ہزار کی سیل ہوتی ہے. اس کی اب شپنگ وغیرہ کیسے, شپمنٹ جو ہوتی ہے یہی دیکھیں شپمنٹ کے ہمارے پاس نا 2-3 طریقے ہیں. ایک ہمارے پاس فیڈیکس بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیپرڈ لے کے جاتا ہے لیکن وہ فوڈ آئٹم کو لے کے نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. فوڈ آئٹم یا بریکیبل جو آئٹم ہوتے ہیں اس کو لے کے نہیں جائے گا لیپرڈ نا. تو DHL بھی لے کے جاتا ہے, فیڈیکس بھی لے کے جاتا ہے. ان کے جو پرائز ہیں آلموسٹ وہ تھوڑے زیادہ ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی کم پرائز میں ہماری جو ہے شپمنٹ پہنچے تو وہ سب سے زیادہ ہے پاکستان پوسٹ آفس. اچھا, پاکستان پوسٹ آفس. جی. دیکھیں پاکستان پوسٹ آفس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انٹرنیشنل بھی شپنگ کر سکتا ہے. یہ مجھے خود ابھی پتہ چل رہا ہے. ہاں, تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں نا آپ ای بے پر بھی اور ایٹسی پر بھی آپ پاکستانی پروڈکٹ لگائیں اور PKR میں خریدیں, ڈالر میں سیل کریں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ شپمنٹ وغیرہ کا کتنے ڈیز میں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم فیڈیکس کے ذریعے, ہم فیڈیکس اور DHL کے ذریعے کریں تو وہ تھوڑے ان کے چارجز زیادہ ہیں, لیکن سروس تھوڑی فاسٹ ہے. ان کی سروس ہے آلموسٹ 3 to 4 days یا میکسیمم 5 days ہے ورکنگ ڈیز. لیکن اگر ہم پاکستان پوسٹ آفس کی بات کریں تو وہ 8 to 9 days ورکنگ ڈیز اس کا ٹائم ہے وہاں پہنچانے کا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے ای بے میں بھی اور ایٹسی میں بھی, ہم اپنا شپنگ ٹائم اور ہینڈلنگ ٹائم ہم اپنا کم زیادہ کر سکتے ہیں. ہاں, اور ایٹسی میں اسپیشلی کسٹمر جو ہوتا ہے نا وہ کمپرومائز کر جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ ہے. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بناتے ہوئے تھوڑا سا خراب ہو گیا یا بناتے ہوئے ٹائم لگ گیا, تو وہ کمپرومائز کر جاتا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ جی ہینڈ میڈ پروڈکٹ آ رہی ہیں. اور ویسے بھی پاکستان اور انڈیا کے جو ہینڈ میڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کو کافی پریفر کیا جاتا ہے باہر, اگر کوالٹی اچھی ہو تو. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ پاکستان میں رہ کے ہم رجسٹرڈ کر سکتے ہیں ای بے پہ, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں آپ کی ڈیٹیلز کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ کے پاس ایک ID کارڈ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہونا چاہیے, پاکستانی نمبر اور ایڈریس,
اور آپ کے پاس پاکستانی ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس کا ویزا کارڈ ہو, ٹھیک ہے نا, ویزا کارڈ لازمی چاہیے اس کے لیے, اور اس میں ان کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آپ کی آن ہو, اور اس کے جو پیمنٹ میتھڈ ہے دونوں میں سیم یوز ہوتا ہے, پیونیر یوز ہوتا ہے, اور پاکستانی ڈیٹیلز پہ پیونیر بھی بن جاتا ہے, اور وہی پیونیر اس میں اٹیچ ہو جاتا ہے. جی, یہ تو بہت اچھا اسٹیپ دیا. اور ایون کہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیونیر میں پیمنٹ آتی ہے, پیونیر سے آپ جیز کیش میں بھی نکال سکتے ہیں. جیز کیش میں آپشن ہے آپ کے پاس, ایپ میں جیز کیش میں بالکل آپشن ہے, آپ ڈائریکٹ ود ان اے سیکنڈ آپ پیسے نکال سکتے ہیں. یہ تو بڑے اچھی اپرچونیٹیز ہے, بڑی زبردست چیز بتائی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر کوئی کرنے والا ہو تو. اچھا ارسلان صاحب, دیکھیں آپ نے اب تک مجھ سے اتنے سارے جو سوال کر لیے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, تو اب کچھ سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گا, اسپیشلی جیسے کہ آج کل ایک AM کلک کے نام سے ہمارے پاس ایپ آئی ہوئی ہے اور ایک پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس سے کس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں, اور یہ کیا ہے, اور یہ اس پلیٹ فارم کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں نا سب کو پلیز. AM کلک یہ ایک سادہ سی ایپ ہے, سمجھ لیں جس طریقے سے فیس بک ہے, لنکڈ ہے, یوٹیوب آپ یوز کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے متعلق سب سے پہلے میں بتاؤں, اس کے جیسے یوٹیوب کو آپ مونیٹائز کروا سکتے ہیں, یہاں پہ بھی اس طریقے سے ہے. آپ کا ایک کرائٹیریا ہے, اس کو اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ اپنے چینل کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں. دوسرا, لنکڈ کے حوالے سے میں نے بتایا, تو یہ تقریباً سب ایپس کا مکسچر ہی ہے. ٹھیک ہے, لنکڈ پہ جیسے ہم جابس کے لیے ہنٹنگ کرتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں جابس وغیرہ سرچ کرتے ہیں, یا اگر فار ایگزامپل ہم امپلائر سرچ کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, تو آپ کو یہ چیزیں بھی اس کے اوپر اویلیبل ملتی ہے. اس کے اوپر ہائرنگ بھی ہے اور آپ جاب سیکنگ بھی کر سکتے ہیں, دونوں چیزیں اس کے اوپر اویلیبل ہے. تیسرا, فیس بک وغیرہ کا جس طریقے سے ہوتا ہے, آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, یا میں خود کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ اسکرولنگ, ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. جی جی, اس کے اوپر آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی پوسٹ اچھی لگی ہے, اس کو ریٹنگ کرتے ہیں, آپ اسٹارز ہوتے ہیں 1 to 5 کی ریٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو ریٹنگ کریں گے, کمنٹس کریں گے, شیئر کریں گے, اس کے یوز کرنے کے مطابق جس طریقے سے آپ یوز کریں گے اس حساب سے آپ کو کوائنز ملیں گے. ٹھیک ہے, وہ کوائنز ہوتے ہیں, ٹوکن بولتے ہیں اس کو ہم, اس میں AM ٹوکن. ٹھیک ہے, یہ ٹوکن ہے ہماری کچھ پروجیکٹس ہیں, ہمارا ریسٹورینٹ ہے AM فیسٹ کے نیم سے, اس کے علاوہ ہماری ٹریول ایجنسی ہے AM ٹریول کے نیم سے, ہمارا پراپرٹی کا آفس ہے AM ہوم کے نیم سے. جو آپ ٹوکنز وہاں پہ یوز کرتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں ریوارڈ کے طور پہ, ان کو آپ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں ہمارے ریسٹورینٹ پہ یا ٹریول ایجنسی میں. ٹکٹ فار ایگزامپل آپ پرچیز کر رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ایک اسپیسیفک ہے کہ کتنے ٹوکنز کی کتنی ورتھ وغیرہ ہوگی, وہ ابھی انشاءاللہ ہم نے اسی منتھ میں ہم نے کر دینا, بتا دینا. ٹھیک ہے, تو اس مطابق ہم آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا وڈرا وغیرہ بھی ہوگا, وڈرو وغیرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم اس چیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, پراپر ہم نے ایکسچینج کے اوپر اپنے ٹوکنز لانچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی وڈرو کروانا چاہے گا, آپ اس کو اپنے USDT وغیرہ میں جیسے کنورٹ کرتے ہیں ٹوکنز کو, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ انشاءاللہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اچھا, میرا خود کا پرسنل آپ سے ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کی کوئی سبسکرپشن چارجز یا کوئی اور سائن اپ پہ کوئی پیمنٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی سین بھی ہے, یا یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے؟ بالکل فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ گو تھرو ہو سکتے ہیں, اور بالکل آسان سی سادہ سی ایپ ہے. بس آپ نے سائن اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک Gmail ID ہونی چاہیے, موبائل نمبر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنا نیم دیں گے, آپ کی پروفائل اس پہ کریٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں گروپ بنائیں, گروپ بنا کے آپ فار ایگزامپل اگر جیسے فار ایگزامپل آپ لرننگ کرواتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے بھی اس کے اوپر لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ہاں, ایک چیز اس میں ہو رہا ہے, ہم نے ویڈیوز وغیرہ کا, ریلز کا ہم انٹروڈیوس ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1 منٹ سے کم کی ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر سیٹ اپ لے آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسا کہ باقی پلیٹ فارم پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اس کا مونیٹائزیشن کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, کیا اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے, یا اس کا ڈے فرسٹ سے ہی ہمیں کوائنز ملنا شروع ہو جائیں گے؟ میں نے آپ کو ابھی اس چیز کے بارے میں بتایا, اس کا ہے, آپ اس کا کرائٹیریا ایک پراپر ہے, وہ اس کی ریکوائرمنٹس پہ دیا ہوا ہے, وہ آپ اس کرائٹیریا کو فلفل کریں گے, اس کے بعد ہی آپ کا جو چینل ہوگا یا آپ کی جو پروفائل ہے وہ مونیٹائز ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اگر جو ہمارے جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, تو وہ اس پلیٹ فارم سے کافی مستفید ہو سکتے ہیں اور بہت بینیفٹس لے سکتے ہیں اس سے. بالکل ایسی ہے, بہت اچھا اور بہت زبردست پلیٹ فارم لانچ ہوا ہے یہ. بالکل ایسی ہے, اس طریقے کا پلیٹ فارم میرا اور کوئی بھی نہیں ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ فیس بک اوپن کر کے ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسی ہے, اس چیز پہ ہم دیکھیں انٹرنیٹ پیکیج ہم نے کیا, ہم بلکہ پیسے دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں, اور پیسے ویسٹ کر رہے ہیں. یوٹیوب کما رہا ہے ہم سے پیسے. بالکل ایسی ہے, پہلا ایسا پلیٹ فارم لانچ ہوا ہے جو آپ کو پیسے دے رہا ہے, بالکل اس چیز کو یوز کرنے کے حوالے سے. بالکل ایسی ہے, آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے ٹوکنز ارن کریں, اور اس سے مزید جو بھی آپ کو فائدے ملتے ہیں وہ ضرور حاصل کریں. جلال بھائی, آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے جاب کرتا ہے 9 to 5 والا, تو وہ آن لائن ارننگ کی طرف آنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی آپ پاسبل سولوشن ہو کوئی اس کو دے دے کہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک اس نے اپنی جاب دے دی ہے, اس کے بعد جو اس کا فری ٹائم ہے وہ کس طریقے سے آن لائن ارننگ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کا جو سوال ہے یہ میرے خیال میں ہر جاب کرنے والے کا یہی سوال ہوگا مائنڈ میں, ہے نا.
اور یہ بہت ہی بہترین سوال ہے. اس کا نا سب سے بہترین سلوشن جو میرے خیال میں ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی آپ آن لائن کام بھی کریں یا آن لائن ارننگ بھی کریں, اپنا سیٹ اپ بنائیں, تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے کبھی بھی جاب اسکپ نہ کریں. اس کام کے لیے آپ جاب کریں 9 to 5 اور ساتھ ہی ساتھ پارٹ ٹائم آپ اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں آن لائن کام کا. بے شک آپ کوئی ای کامرس کر لیں, آپ فائیور پہ سروسز دینے والا کام کرتے ہیں, ایون کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, XYZ, تو آپ جاب کو ایک دم سے اسکپ نہ کریں. آپ کیا کریں کہ جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم اسٹارٹ کریں. ہاں, آپ کو جب لگے کہ آپ سے نہیں ہو رہا, آپ اپنے ساتھ کسی کو اٹیچ کر لیں, یعنی اپنی جاب آپ کنٹینیو رکھیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کا جیسے آپ کو لگے کہ آپ اتنا ارن کرنے لگ گئے ہیں جتنا آپ سیلری لے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی سیلری 30,000 ہے اور آپ ایز اے پارٹ ٹائم آپ 30,000 لینا اسٹارٹ کر گئے ہیں, ایون کہ 25,000 بھی لینا آپ کو لگ گیا کہ جی میں 25,000 ارن کر لیتا ہوں مہینے کا, تو اس ٹائم پہ آپ جاب اسکپ کر کے اپنا فل ٹائم جو ہے وہ آپ اپنے ورکنگ کو دے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جہاں آپ پارٹ ٹائم سے 25,000 کما رہے تھے, جاب کو اسکپ کرنے سے آپ کی پوری اٹینشن جو ہے وہ اپنے کاروبار پہ ہو جائے گی. بے شک وہ ای کامرس ہو, بے شک وہ فائیور ہو, بے شک وہ اپ ورک ہو, یا ایون کہ کوئی اور اگر آپ ڈیجیٹلی کوئی پلیٹ فارم سے آپ کام کر رہے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی محنت زیادہ ہونے سے جو آپ 25 کما رہے تھے وہ 50 سے 70 میں کنورٹ ہو جائے گی, اور وہ آہستہ آہستہ اس میں آپ سے ورکنگ کرتے رہیں. تو ایک اگر آپ یعنی کہ جاب کر رہے ہیں تو ایک دم سے بزنس میں موو یعنی کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کام بھی نہیں ہوتا, وہ جاب بھی جاتی ہے اور کام بھی ان سے نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک بیسٹ سولوشن ہے میری نظر میں. جلال بھائی باقی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اور بس لاسٹ میں سر ایک چھوٹا سا میسیج میں دینا چاہوں گا ہمارے ویورز کو, وہ یہ کہ دیکھیں آج میں نے آپ کو ای کامرس کے جو ہے سارے بینیفٹس بتائے کہ, اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بیسٹ چانس ہے کہ آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ ای بے ایٹسی پہ موو کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ میری خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا پہلا بھی آپ کو اپنا نمبر شیئر کیا. اگین میں اپنا نمبر اور اپنا ایڈریس دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا نمبر ہے 030800586000 اور ایڈریس جو میرا ہے وہ گلگشت کالونی نیئر زاویہ اسکول گول باغ ملتان, ٹھیک ہے. تو اور جو میری کمپنی کا نیم ہے وہ ہے ویژن جائنٹس کے نام سے PVT LTD. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بینیفٹس بتائی ہیں کہ آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ ای بے کا اکاؤنٹ بنائیں, ایٹسی کا اکاؤنٹ بنائیں, اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پاکستان سے ہی شپمنٹ کریں, پاکستانی پروڈکٹ بائی کریں, اس کو USA میں UK میں سیل کریں, PKR میں پرچیز کریں, اور اس کو جو ہے آپ ڈالرز میں سیل کریں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کا مس یوز کریں. آپ دیکھیں نا, اگر ایک آپ کو چانس مل رہا ہے ارننگ کا تو آپ اسے اگر پازیٹیو وے میں کریں گے, اسے حلال طریقے سے کریں گے تو اللہ کی بھی اس میں مدد ہوگی ہماری, ٹھیک ہے. تو اس کو نیگیٹو والی سائڈ پہ بالکل نہ لے کے جائیں. جو چیز آپ دکھا رہے ہیں اسپیشلی جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دکھاتے ہیں وہ کسٹمر کو ڈیلیور نہیں کرتے سیم. تو ایک تو کوالٹی میں کمپرومائز بالکل نہ کریں. جو چیز آپ دکھا رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی کوالٹی ان کو دیں تاکہ آپ کا کسٹمر بنے نہ کہ بگڑے, ٹھیک ہے نا, نہ کہ خراب ہو. تو اچھی سے اچھی کوالٹی دیں, ٹائم پہ ڈیلیور کریں, ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارے باقی پلیٹ فارم پاکستان میں بین ہوئے ہیں کبوتر ٹرکس کی وجہ سے یا کارڈنگ کی وجہ سے, تو اس سے تھوڑا سا پریز کریں اور حلال روزی کی طرف موو کریں. حرام چھوڑ کے حرام چھوڑ کے حلال کی طرف موو کریں. بالکل ایسے ہے. بہت شکریہ جلال بھائی آپ کے ٹائم دینے کا. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.